نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ ربیع الثانی کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جسے عرف عام میں 11ویں شریف کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ ولیوں کے ولی اور پیروں کے پیر حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے موسوم ہے۔ اس ماہ مبارک کی نسبت سے آج ہم نے اپنے مطالعاتی تعارف کا سیشن بھی اسی مقدس ہستی حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں رکھا ہے، جو کہ آپ کی جانی پہچانی کتاب تذکرے اور صحبتیں میں سے لیا گیا ہے، اور جس کے مصنف بھی آپ کے جانے پہچانے ہیں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو وقت اور موقع کی مناسبت سے ہمارا یہ آج والا اور اگلے چند سیشنز پسند آئیں گے۔ تو چلیے اپنے مطالعہ کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی عبد القادر، کنیت ابو محمد اور لقب محی الدین تھا۔ والد گرامی کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور والدہ ماجدہ کا نام نامی امت الجبار الخیر فاطمہ تھا۔ حضرت قطب ربانی محبوب سبحانی سیدنا ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے خرقہ خلافت حضرت ابو سعید المبارک المخزومی سے پہنا، اور ان کا سلسلہ خلافت مشائخ کبار کے واسطوں سے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضور رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تمام تذکرہ نویسوں اور سوانح نگاروں بلکہ جملہ محققین نے متفقہ طور پر بیان کیا ہے کہ آپ کی ولادت ملک ایران کے صوبہ طبرستان کے علاقہ گیلان جیلان کے نیف نامی قصبہ میں 11 ربیع الثانی 470 ہجری کو سادات حسنی حسینی کے ایک خاندان میں ہوئی۔ اس وجہ سے آپ گیلانی یا جیلانی کے لقب سے معروف ہوئے اور بغداد شریف میں 11 ربیع الثانی 561 ہجری 91 سال کی عمر پا کر واصل بحق ہوئے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ والد کی طرف سے حسنی اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید تھے۔ تذکرہ الصوفیہ مؤلفہ حضرت محمد نعیم الجولانی میں درج ہے، ایک روز حضرت ابو القاسم جنید بغدادی رضی اللہ عنہ مسجد میں برسر ممبر واعظ فرما رہے تھے کہ دفتن آپ کو یہ خیال گزرا کہ اولیاء کرام میں سے آج تک میرے ہم مرتبہ یا ہم پلہ برتر و بالا صاحب کشف و کرامت بزرگ کامل نہ ہی کوئی ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا۔ چنانچہ مجلس واعظ میں اس خیال کے اظہار کا ارادہ کیا ہی تھا، تاحال کوئی کلمہ زبان مبارک سے نہ نکالا تھا کہ حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مقدس نے آپ کے باطن پر تجلی فرمائی، جس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر ممبر سے نیچے گر پڑے۔ دیر کے بعد جب ہوش میں آئے تو فوراً فرمانے لگے کہ مجھ سے افضل و اعلیٰ بلند و برتر مراتب و منازل کا حامل ایک فرد حضرت غوث الاعظم عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی رحمۃ اللہ علیہ بغداد عراق میں ظہور پذیر ہوں گے، جن کا سورج ابد الاباد و فلک الافلاق پر جلوہ ریز ہوگا اور کبھی بھی غروب نہ ہوگا۔ تمام مقربین درگاہ الہی سے ان کی شان اور ان کا مرتبہ بلند ترین ہوگا۔ شیخ ابو سلیمان المنجی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وقت شیخ عقیل کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ سے اس وقت بیان کیا گیا کہ بغداد میں ایک شریف نوجوان کی جس کا نام سید عبد القادر جیلانی ہے بڑی شہرت ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی شہرت آسمان میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ مالائے اعلیٰ میں یہ نوجوان باز اشہب کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ عنقریب زمانہ آئے گا کہ امر ولایت انہی کی طرف منتہا ہو جائے گا اور انہی سے صادر ہوا کرے گا۔ ابن نجار نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ میں نے ابو شجاع کی تاریخ میں دیکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی شیخ حماد کی خدمت میں تشریف لا کر مؤدب ہو کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لے گئے تو آپ کے شیخ حضرت حماد فرمانے لگے کہ اس اجمی کا مرتبہ بہت عالی ہوگا، حتیٰ کہ اس کا قدم اولیاء زمانہ کی گردن پر رکھا جائے گا۔ ایک وقت آپ کے شیخ حماد سے آپ کا ذکر کیا گیا۔ آپ اس وقت عالم شباب میں تھے تو حضرت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت فرمایا
کہ میں نے اس کے سر پر 2 جھنڈے دیکھے ہیں جو زمین سے لے کر ملکوت اعلیٰ تک پہنچتے ہیں، اور افق اعلیٰ میں ان کے نام کی بہت شہرت ہے۔ شیخ عبدالرحمن تفسونجی نے فرمایا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ ابو الوفا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شباب میں تھے۔ جب کبھی بھی ہمارے شیخ کی خدمت میں تشریف لاتے تو شیخ موصوف ان کی تعظیم کے لیے اٹھتے اور حاضرین سے بھی فرماتے کہ ولی اللہ کی تعظیم کے لیے اٹھو۔ بعض اوقات آپ 5 قدم آپ کے استقبال کے لیے بھی آگے بڑھتے۔ ایک دفعہ لوگوں نے آپ کی اس درجہ تعظیم کرنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ نوجوان ایک عظیم الشان شخص ہوگا، جب اس کا وقت آئے گا تو ہر خاص و عام اس کی طرف رجوع کرے گا۔ اس وقت ہمارے شیخ نے یہ بھی فرمایا کہ بغداد میں انہیں دیکھ رہا ہوں، ایک مجمع کثیر میں قدمی حاضی علی رکباتی کلی ولی اللہ کہہ رہے ہیں۔ وہ اپنے اس قول میں حق بجانب ہوں گے اور تمام اولیاء وقت کی گردنیں ان کے سامنے نیچی ہوں گی۔ یہ سب اولیاء کے کتب ہوں گے۔ تم میں سے جو کوئی ان کا وقت پائے تو اسے چاہیے کہ ان کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ قدوۃ العارفین شیخ ابو سعید کیلوی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ما اللہ و فی اللہ و باللہ تھا، جس کے سامنے بڑی بڑی قوتیں بیکار تھیں۔ آپ بہت سے متقدمین میں سے سبقت لے کر ایسے مقام پر پہنچے تھے کہ جہاں تنزل ممکن نہیں۔ خدا تعالیٰ نے آپ کی تحقیق و تدقیق کی وجہ سے آپ کو بہت بڑے مقام پر پہنچایا تھا۔ موصوف الصدر رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا ہے، مروی ہے کہ جب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے قدمی حاضی علی رکباتی کلی ولی اللہ فرمایا تو اس وقت آپ کے دل پر تجلیات الہی ہو رہی تھیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ کو ایک خلعت بھیجا گیا تھا۔ یہ خلعت ملائکہ مقربین نے لا کر اولیاء کرام کے مجمع عام میں آپ کو پہنایا۔ اس وقت ملائکہ اور رجال غیب آپ کی مجلس کے گردا گرد صف بصف ہوا میں اس طرح کھڑے ہوئے تھے کہ آسمان کے کنارے نظر نہیں آ سکتے تھے۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی ولی ایسا نہیں تھا جس نے اپنی گردن نہ جھکائی ہو۔ شیخ بقا بن بطو النہر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم الاغرب ابن شیخ ابی الرفائی بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے میرے ماموں حضرت شیخ احمد الرفائی سے دریافت کیا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قدمی حاضی علی رکباتی کلی ولی اللہ فرمایا ہے تو کیا آپ فی الواقع اس کے کہنے پر مامور تھے بھی کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک وہ اس کے کہنے پہ مامور تھے۔ شیخ الاصفیاء حضرت شہاب الدین عمر سہروردی فرماتے ہیں کہ 506 ہجری میں میرے چچا بزرگوار حضرت شیخ ابو نجیب عبدالقاہر سہروردی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تشریف لائے۔ میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ تھا۔ میرے چچا بزرگ جب تک آپ کی خدمت میں بیٹھے رہے اس وقت تک آپ نہایت خاموش و مؤدب رہ کر آپ کا کلام سنتے رہے۔ پھر ہم وہاں سے رخصت ہو کر مدرسہ نظامیہ کو جانے لگے تو میں نے راستے میں آپ سے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کا کیوں ادب نہ کروں، حالانکہ آپ کو وجود تام اور تصرف کامل عطا کیا گیا ہے اور عالم ملکوت میں آپ پر فخر کیا جاتا ہے۔ عالم کون میں آپ اس وقت منفرد ہیں، میں ایسے شخص کا کیوں کر ادب نہ کروں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے میرے اور تمام اولیاء کے دل اور ان کے حال و احوال پر قابو دیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو انہیں روک لیں اور چاہیں تو انہیں چھوڑ دیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے آج کے سیشن کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی سلسلے کی دوسری نشست کے ساتھ آئندہ بدھ کو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔